وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ یعنی یہودیوں نے، پیچھے آیت میں آیا کہ توریت کی کچھ آیتوں کو مانتے، کچھ احکام کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے۔ جو ان کے خواہش کے مطابق ہوتی اس بات کو وہ مان لیتے، اور جو ان کے خواہش کے خلاف ہوتی اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا مول لے لی۔ تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول حکم لے کر آئے جو تمہارے نفسوں کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو، تو ان میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ یہ سب یہودیوں کے کام تھے کہ اگر ان کے نفس کے مطابق، آج مسلمانوں میں بھی بہت سی باتیں پائی جا رہی ہیں کہ اگر شریعت کا کوئی حکم سناؤ اور اپنے نفس کے مطابق ہے تب تو اس کو قبول کرتے ہیں، اور جہاں ان کے خواہش کے خلاف ہوا تو کہتے ہیں کہ نہ، یہ عجیب مولانا آئے ہیں، نئی بات بتا رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں، اور جو خواہش کے مطابق ہے ان کی تو کہیں گے بہت بڑھیا مولانا ہے، بہت اچھی بات بتائی۔ اگر دو لوگوں میں بھی لڑائی ہو جائے اور کہے چلو بھائی امام صاحب سے فیصلہ کرا لو، شریعت کا اگر حکم ماننے والی بات ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو فیصلہ ہو اسے قبول کر لیں، لیکن اس میں بھی یہ دیکھا گیا کہ جس کے حق میں فیصلہ کر دو وہ خوش، اور جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو وہ امام صاحب کا ہی مخالف ہو گیا۔ تو شریعت جو ہے کوئی اپنے گھر کی کسی کی نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم اللہ و رسول کا حکم ہوتا ہے۔ آج اذان کو لے کر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، کئی باتیں سننے کو ملی جن میں پترکاروں کا یہ سوال کہ بھائی آپ اللہ کو سنا رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کی بات کو جانتا ہے، پھر مائک کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پترکاروں کے سوال لوگوں سے کیے گئے کہ اللہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، کیا ضرورت ہے مائک لے کر؟ اور انہوں نے کبیر کا ایک دوہا بھی پڑھ کے سنایا کہ کنکر پتھر جوڑ کر مسجد لیے بناؤ اور ملا آ کر بانگ دے، کیا بہرا ہے خدا سناؤ، اس طریقے سے تھا۔ تو بولے دیکھو کبیر داس اس سے پہلے یہ کہہ گئے، اگر آج کہتے تو جانے کتنے ملا فتوے لگا دیتے۔ تو نہ تو اتنے اپنے آپ کو پڑھے لکھے بننے والے پترکار یا وہ کبیر
اپنے آپ کو پڑھا لکھا بننے والا، ہم سب سے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لو کہ اذان جو ہے وہ ایک اعلان ہے۔ اذان یہ ایک اعلان ہے، اور یہ خدا کو سنانے کے لیے نہیں، بندوں کو سنانے کے لیے ہے۔ سمجھے؟ پہلے اتنی بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ اعتراض ہی آپ کا ختم ہو گیا، جو آپ اعتراض کر رہے تھے کہ خدا کو سنانے کے لیے مائک کی کیا ضرورت ہے، تو ہم بتا دے رہے ہیں بات ہی ختم ہو گئی۔ اذان خدا کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ بندوں کو مسجد تک بلانے کے لیے دی جاتی۔ تو جو آپ کا یہ اعتراض تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جب یہ اعتراض ہی ختم ہو گیا تو اب جو ہے آپ کا یہ کہنا کہ جو ہے کہ مائک پر نہیں دی جائے گی، اب رہی بات کہ جب بندوں کو بلانے کے لیے اذان ہے تو مائک پر ہی دی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں یہاں شروع سے آ جاؤں کہ اذان کی ابتدا ہوئی کیوں، آخر اذان کیوں دی گئی۔ نماز فرض ہو گئی اور لوگ نماز پڑھنے لگے، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اب اس کے بعد پریشانی یہ ہو گئی کہ جماعت کا وقت کسی کو معلوم نہیں کہ آخر کس وقت نماز ہوگی۔ کوئی اول وقت سے آ کر بیٹھ جاتا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل آخر وقت میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے۔ اب بیٹھے بیٹھے لوگ بیٹھے پڑے ہیں انتظار میں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ لوگ سمجھتے کہ شاید آخر وقت میں نماز ہوگی تو وہ بعد میں آتے، اللہ کے رسول اول وقت میں نماز پڑھا دیتے، تو پریشانی ہوتی، جماعت نہیں ہو پا رہی تھی، لوگوں کو مل نہیں پا رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے، تو کسی نے کہا ایسا کیا جائے آگ جلائی جائے، ہر نماز کے وقت آگ جلائی جائے۔ جو اس وقت کے طریقے تھے وہی طریقے صحابہ اکرام نے بتائے کہ آگ کی روشنی دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں مسجد میں چلے جانا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ باجا بجا دیا جائے، باجا بجے گا، اس کی آواز سن کر سب آ جائیں گے کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کچھ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کو منع فرما دیا کہ یہ سب کفار کے طریقے تھے۔ یہاں یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ یہ سب کفار کے طریقے تھے، اس لیے اعلان کے لیے اس کو نبی نے ناپسند فرمایا۔ باجا ہو یا ڈھول ہو، اس سب کے ذریعے اعلان کو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، ناپسند فرمایا۔ تو آج جو سحری کے لیے ڈھول بجا کر لوگ اٹھا رہے ہیں، اس کو ہم کیسے جو ہے صحیح کہہ سکتے ہیں، جبکہ اس کی کہیں سے کہیں تک ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت تھی تب تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں ڈھول بجانے والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، دوسروں کو اٹھانے چلے اور اپنا بھول گئے کہ تمہیں بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، بس ڈھول بجا کر صبح اٹھے اور جا کر پھر اپنے دن بھر ایسے ہی ٹہل رہے ہیں۔ تو عید کے دن یہ لوگ گھومتے ہیں، نکلتے ہیں آپ کے گھروں سے پیسے لینے کے لیے۔ آپ کی ذمہ داری اب یہ ہے کہ کوئی کسی کو پیسہ نہ دے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی ڈھول والے کو پیسہ نہیں دیں، اس کی ضرورت کہیں سے کہیں تک اب نہیں ہے۔ اور جب آپ پیسہ نہیں دیں گے تو اگلی سال سے خود ہی نہیں آئیں گے۔ فالتو تھوڑی آدمی کوئی کام کرتا ہے، جب اسے کچھ ملے گا ہی نہیں تو وہ کیوں آنے لگے؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ کو ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے دروازے پر جو ہے ہمیں اٹھانے آؤ، ہمارے اٹھانے کے لیے جو ہے ہمارا موبائل ہے، اور وقت جو ہے وہ ہماری مسجد کے مؤذن صاحب وقت کے بتاتے رہتے ہیں کہ اب اتنا وقت رہ گیا، اب اتنا وقت رہ گیا، لہٰذا اگر ہمیں پیسہ دینا ہوگا تو ہم اپنے مؤذن صاحب کو نہیں دیں گے جنہوں نے ایک وقت ہمیں بتایا کہ اب ختم ہونے والا ہے، اب 5 منٹ رہ گئے ہیں، اب 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ تو زیادہ حقدار جو ہے آپ کی مسجد کے مؤذن صاحب ہیں۔ آپ ڈھول والے کو پیسہ دیتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے جنہوں نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو وقت بتایا سحری کا، اور بتایا کہ اب ختم ہو چکا ہے۔ ڈھول والا تو آپ کو بتا کے چلا گیا، وہ آپ کو ایک منٹ کی دے رہے ہیں کہ اب 5 منٹ رہ گئے ہیں، اب 10 منٹ رہ گئے ہیں، آپ لوگ جلدی جو ہے جو رہ گئے ہیں وہ کر لیں۔ تو جو لوگ ڈھول والوں کو پیسہ دیتے ہیں بند کر کے، میری رائے تو یہ ہے کہ وہ
مسجد میں جس مسجد میں جو بھی اٹھا رہا ہے ان اٹھانے والوں کو پیسہ دے۔ تو اذان کے بارے میں آئی بات کہ پھر کیا کیا جائے، کہا ٹھیک ہے تو ایسا کریں، ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ جو ہے لوگوں کو گھر گھر جا کر بتایا جائے کہ چلو جماعت کا وقت ہو گیا۔ تو یہی مشورہ پاس ہوا کہ گھر گھر جا کر لوگوں سے کہا جائے چلو جماعت کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال کو مقرر کیا گیا اور کہا گیا کہ جب جماعت کا وقت ہوگا آپ گھر گھر جا کر اعلان لگائیں گے الصلاۃ جامعہ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ لہذا یہی طے ہوا، حضرت بلال مدینہ منورہ میں جب جب جماعت کا وقت ہوتا آپ گھر گھر جا کر لوگوں سے کہتے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ پھر ایک دن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان آپ نے یہ خواب میں دیکھا۔ ادھر حضرت عمر فاروق اعظم سو رہے ہیں، آپ بھی یہی خواب میں دیکھ رہے ہیں، کوئی پکارنے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا کہ کوئی پکارنے والا کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق اعظم حاضر ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا، اور چند صحابہ حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول آج رات ہم نے بھی یہی خواب دیکھا۔ خواب میں یہی کلمات پکارے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید سے کہا بلال کو بلاؤ کہ وہ ان کی آواز بلند ہے، تم سے زیادہ انہیں یہ اذان کے کلمات سکھا دو، اب ہر نماز کے وقت یہی جو ہے اذان پکاری جائے گی۔ تو حضرت بلال کو وہ کلمات سکھا دیے گئے، آپ مدینہ منورہ میں اذان پکارنے لگے۔ اب اس وقت کیونکہ نہ دھونی پردوشن تھا، نہ بسیں تھیں، نہ ٹرک تھے، نہ ٹرینیں تھیں، نہ ٹیمپو تھے، کوئی شور غل نہیں تھا، سنسان علاقہ۔ اب جب آپ سنسان علاقے، جو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، بالکل سنسان میں آپ آواز لگاؤ کتنی دور تک جاتی ہے۔ اور اس وقت اچھا لوگوں کا بھی فرق ہے، ہم نے اپنے بوڑھوں کی آوازیں دیکھی اتنی جاندار ہوتی ہیں کہ ہم ذرا سے بولتے ہیں ہماری آواز بیٹھ جاتی ہے، تو جیسے لوگ ویسی جان۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں اذان دیتے تھے تو پورا مدینہ گونج جاتا تھا۔ تو اس وقت میں بغیر مائک کے کام ہو گیا، تو مائک کی کیا ضرورت تھی؟ اب اگر بغیر مائک کے اذان دی جائے تو مسجد تک ہی رہتی ہے۔ تو جو مقصد ہے لوگوں کو بلانے کا، لوگوں تک اذان کی آواز پہنچانے کا، وہ کہاں حاصل ہوا؟ تو ضرورت ہے مائک کی۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم اذان سے کب روک رہے ہیں آپ کو، آپ اذان دو، اذان سرکار کے زمانے میں چلتی تھی، کیا مائک تھا؟ کوئی یہ جو کہے تو نہیں، جو مقصد دیکھو، مقصد تھا آواز پہنچانا، وہ آواز اس وقت لوگوں تک پہنچتی تھی، اور اب کیونکہ وہ آواز نہیں پہنچ سکتی، بلڈنگیں اتنی اونچی ہو گئی ہیں، لوگوں کے گھر اتنے بن گئے ہیں کہ اگر مسجد سے پکارا جائے تو بس باہر تک آواز آئے گی۔ تو ضرورت ہے مائک کی، بغیر مائک سے اذان ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی یہ دلیل لے کر آئے کہ نہیں سرکار کے زمانے میں نہیں دلتی تھی، تو سرکار کے زمانے میں نہ مائک تھا اور نہ اس وقت اس کی ضرورت۔ اب اس وقت ضرورت بھی ہے، لہذا مائک سے اذان دینا یہ اس وقت ضروری ہے۔ اس کو ہرگز جو ہے یہ ہمارے جو ہے شریعت میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، جسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بات ضمناً آئی جو بتا دی گئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اسلام کا کوئی بھی کام ہو وہ غیر مسلموں کے طریقے پر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا۔ طریقے بہت تھے، آگ جلانا، ڈھول بجانا، ڈھول بجا کے بلا سکتے تھے، باجا بجا کے بلا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا، بلکہ اسلامی جو طریقہ ہے وہی مسلمانوں میں رائج ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے ان کی مدد کی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کنواری مریم سے پیدا فرمایا. آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی بلکہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور آپ نے ایک پھونک ماری. اس پھونک سے آپ حاملہ ہو گئیں اور اسی پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور دین کی تبلیغ شروع کی تو آپ کا یہ خاصہ تھا کہ ہر وقت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. جو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے ہم نے پاک روح سے آپ کی مدد فرمائی. اس سے مراد حضرت جبریل امین ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے ہیں بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں. یعنی جب مسلمان ان سے کوئی بات کہتے تو وہ کہتے ہم تمہاری بات نہیں ہمارے اوپر اثر ہی نہیں کرے گی. کیوں؟ ہمارے اوپر تو نور کے پردے ہیں، تم لوگوں کی غلط باتیں ہم پر اثر نہیں کریں گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو نور کے پردوں سے گھیر رکھا ہے، یہ ساری بکواسیں ہمارے اوپر اثر نہیں کریں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ان کے اوپر جو ہے ان کے دلوں پر پردے ضرور ہیں لیکن یہ نور کے کہہ رہے ہیں، وہ نور کے پردے نہیں بلکہ لعنت کے پردے ہیں جو ان کے دلوں پر چھا چکے ہیں. اب کیونکہ یہ الوداع کا دن ہے، رمضان المبارک ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے، اس لیے کچھ نظم کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں. درود پاک پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع. مدت سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تو پھر پر ہے جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع. تجھ میں شب قدر ایک تھی صدہا مہینوں سے بھلی، صلی علی ماہ مبارک الوداع. جنت کے دروازے کھلے دوزخ کے دروازے مندے، خالق کی تھی کیا کیا عطا ماہ مبارک الوداع. دوزخ کے اندر بالیقین تھا قید شیطان لعین، مومن عذابوں سے رہا ماہ مبارک الوداع. پڑھتے تھے قرآن روز و شب کہتے تھے سبحان لوگ سب، ہر لحظہ تھا فرحت فضا ماہ مبارک الوداع. بچتے تھے عصیاں سے سبھی عابد تھے سوجاں سے سبھی، یہ تھا عیان و برملا ماہ مبارک الوداع. تھا رزق مومن کا فزوں ہر ایک کو تھا صبر و سکون، اجر اس کا تھا بے انتہا ماہ مبارک الوداع. پڑھتا تھا سنت کوئی جب یا کوئی پڑھتا مستحب، پاتا ثواب ایک فرض کا ماہ مبارک الوداع. جو فرض ادا تجھ میں کرے اجر اس کو 70 کا ملے، تھا یمن و رحمت سے بھرا ماہ مبارک الوداع. محبوب درگاہ خدا مطلوب خاص مصطفیٰ، مقبول جانے اولیاء ماہ مبارک الوداع. عاصی روزہ دار پر پہنچے گی جب نارے سفر، یعنی جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے لیکن وہ گناہ گار ہوگا اور جب جہنم کی آگ اس کی طرف بڑھے گی تو شاعر اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال بن کر اسے بچا لے گا. عاصی روزہ دار پر پہنچے گی جب نارے سفر، بن کر سفر لے گا بچا ماہ مبارک الوداع.
جو منہ میں ہر صائم کے بو آتی تھی وہ اللہ کو تھی مشک سے بھی کچھ سوا ماہ مبارک الوداع تعریف کیا کوئی کرے خالی نہیں تھا فضل سے روز و شب صبح و مسا ماہ مبارک الوداع ممدوح رب العالمین موصوف ختم المرسلین اے شافع روز جزا ماہ مبارک الوداع اب کوچ ہے پیش نظر آنکھوں میں اشک آتے ہیں بھر کرتا ہے دل آہو بکا ماہ مبارک الوداع تو ماہ استغفار کا اور طاعت غفار کا کچھ بھی نہ ہم سے ہو سکا ماہ مبارک الوداع گر زیست ہے پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے تو اب تو رخصت ہو چلا ماہ مبارک الوداع رخصت سے ہے دل پر علم فرقت سے جاں پر سخت غم شدت سے ہے رنج و عنا ماہ مبارک الوداع علمی نہ کی کچھ بندگی از بس کے ہے شرمندگی علمی یعنی اتنا مبارک مہینہ پایا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مسجدوں میں تراویح پڑھتے رہے ہم روڈوں پر باتیں کرتے رہے ہم اپنے گھروں میں سوتے رہے ہم نے عبادت نہ کی جیسا کہ کرنا چاہیے تھی رمضان المبارک میں علمی نہ کی کچھ بندگی از بس کے ہے شرمندگی واہ حسرتا ماہ مبارک الوداع سنتیں پڑھ لی